أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. صدق الله مولانا العظيم. اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ شکر احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو ماہ رمضان عطا فرمایا اور ماہ رمضان کی سعادتوں سے سرفراز فرمایا اور اس میں شامل فرمایا اور ہم میں وہ حاضر ہوا. یعنی ہماری یہ خوش قسمتی ہے کہ ماہ رمضان میں ہم جو ہیں حاضر ہیں. یہ ہماری خوش قسمتی ہے. اللہ تعالیٰ اس مہینے کو، اس برکت والے مہینے کو امت محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اس ماہ کو اتار کر بہت بڑی نوازش کی ہے. اس کی مہربانیوں میں سے، اس کی رحمانیتوں میں سے ایک بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو ماہ رمضان سے نوازا ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کے مہینے میں، جس مہینے میں قرآن کو اتارا گیا. شہر رمضان الذی، یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، اور یہ ہدایت ہے انسانوں کے لیے. وبینات من الہدی والفرقان، اور اس میں لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور رہنمائی ہے اور ہدایت ہے اور روشنی ہے. اور فیصلہ تو تم میں سے جو کوئی پائے یہ مہینہ تو ضرور اس کے روزے رکھے. فمن شہد منکم الشہر، تم میں سے جو اس میں حاضر ہو اس مہینے میں، فلیصم، پس وہ روزہ رکھے، اس میں سے روزہ رکھ لے. ومن کان منکم، اور تم میں سے جو کوئی حالت مرض میں ہو، مریض ہو، او علی سفر، یا حالت سفر میں ہو، فعدۃ من ایام اخر، جب یہ عدتیں یا مدتیں یعنی سفر کی یا بیماریوں کی عدتیں پوری ہو، مدت پوری ہو، سفر کی مدت پوری ہو، تو اس کو آخر میں پورا کر لے، یعنی دوسرے دنوں میں. یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر. دیکھو یہ اللہ کی کتنی مہربانی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ تمہارے لیے آسانی ہے. ولا یرید بکم العسر، نہ کہ تمہارے لیے دشوار. ولیتکملوا العدۃ، اس لیے کہ تم اس کو مکمل کرو، اس کی عدت کو پوری کرو. وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، اور اللہ تعالیٰ کی کبریائی بیان کرو. عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اور جس نے کہ وہ تم کو ہدایت دی. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور اللہ کا، اس کا شکر ادا کیا کرو اور اس کے شکر گزار میں سے بن جاؤ. شہر رمضان الذی، ہماری قرأت میں شہر کو پیش ہے، کیونکہ یا تو یہ اسیام کا بدلہ ہے یا
पोशीदा मुब्तदा की खबर या मुब्तदा है, और अल्लज़ी इसकी खबर या शहर मौसूफ है, अल्लज़ी सिफत और हुदा ये यानी ग्रामेटिकल चीज़ों को बयान कर रहे हैं। इस पूरी इबारत की खबर यानी फ़र्ज़ किए गए तुम पर रोज़े वो कौन से माह रमज़ान के या वो गिनती के दिन माह रमज़ान है या माह रमज़ान वो महीना है जिसमें कुरान उतारा, या माह रमज़ान लोगों का हादी या शहर के माना है ज़ाहिर होना, इससे शोहरत और मशहूर इश्तिहार है। तलवार से सूतने को शहर सैफ कहते हैं। चूँकि चाँद देखते ही ये महीने की शोहरत हो जाती है, इसलिए इसे शहर कहा जाता है, और बहुत मुमकिन है कि बड़ी बस्ती को फ़ारसी में इसलिए शहर कहते हैं कि वो देहात में मशहूर होता है। रमज़ान या तो रहमान की तरह अल्लाह का नाम है, या चूँकि इस महीने में दिन रात अल्लाह की इबादत होती है, लिहाजा इस शहर रमज़ान यानी अल्लाह का महीना कहा जाता है। इसलिए हदीस पाक में आया है कि ये न कहो कि रमज़ान आया और गया, बल्कि कहो कि माह रमज़ान आया। जैसे मस्जिद काबतुल्लाह का घर कहते हैं कि वहाँ अल्लाह का ही काम होते हैं, ऐसे ही रमज़ान अल्लाह का महीना है। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की भी हदीस है, आप जैसे ही रजब शुरू हुआ तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने रजब के महीने ही के इब्तिदा में फरमाया था कि अर्रजबु शहरी व शाबानु अर्रजबु, तो इस तरीके यानी व शाबान व रमज़ान शहरुल्लाह, यानी रमज़ान जो है अल्लाह का महीना है। और दूसरी जगह फरमाया ना व रमज़ान शहर अली उम्मती, यानी ये रमज़ान जो है मेरे उम्मत का महीना है। अश-शाबानु शहरी व रजब शहरुल्लाह व रमज़ान शहर अली उम्मती, आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया। इस तरीक़े से रमज़ान को जो है अल्लाह का महीना भी फरमाया गया। मगर बहालत रोज़ा जो नौकरी तिजारत वग़ैरह की जाती है वो भी अल्लाह ही का काम है, यानी हालत रोज़ा में जो भी काम हमारे होते हैं वो अल्लाह ही के खातिर होते हैं। इसलिए हालत रोज़ा के अंदर चाहे तिलावत कलामुल्लाह हो, चाहे ज़िक्र अज़कार हो, या दुनियावी जो भी काम हो, चाहे घर की औरतों के पकाने खाने से लेकर काम करने के जो भी उमूर हों, ये तमाम के तमाम उमूर लिल्लाहियत में आते हैं, अल्लाह ही के खातिर होते हैं। यानी रमज़ान का हर काम चाहे वो दुनियावी हो या कुछ भी हो, हालत रोज़ा में जो काम होता है वो अल्लाह ही के खातिर होता है, यानी वो नेकियों के अंदर शुमार होता है, ये अल्लाह की मेहरबानियों में से है। इसलिए इस माह का नाम रमज़ान यानी अल्लाह का महीना है, या ये रमज़ान से मुश्तक है। रमज़ा मौसम हरीफ की बारिश को कहते हैं जिससे कि ज़मीन धुली जाती है और रबी की फसल खूब होती है। चूँकि ये महीना भी दिल की गर्द व गुब्बार धो देता है और इससे अमाल की खेती हरी भरी हो रहती है, इसलिए इसे रमज़ान कहते हैं। रमज़ से बना है जिसके माना है गर्मी या जलना। चूँकि इस ज़माने में मुसलमान भूख प्यास की तपिश बर्दाश्त करते हैं,
یا یہ گناہوں کو جلا ڈالتا ہے، اس لیے اسے رمضان کہا جاتا ہے۔ بعض نے فرمایا کہ جب مہینے کے نام رکھے گئے تو جس موسم میں جو مہینہ تھا اس سے اس کا نام ہوا۔ جو مہینے گرمی میں تھا اسے رمضان کہہ دیا گیا، اور جو موسم بہار میں تھا اسے ربیع الاول، اور جو سردی میں تھا جب پانی جم رہا تھا اسے جمادی الاول کہا گیا، وغیرہ وغیرہ۔ انشاءاللہ مہینوں کے ناموں کی تحقیقات اثنا عشرہ شہرہ کی تفسیر میں کی جائے گی۔ اسلام میں ہر نام کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے اور نام کا کام کے مطابق رکھا جاتا ہے۔ دوسری اصطلاح میں یہ بات نہیں، دوسری اصطلاحوں میں یہ بات نہیں، اسلام میں یہ عجیب نہیں۔ رمضان بہت خوبیوں کا جامع تھا، اس لیے اس کا نام بھی رمضان ہوا۔ انزل فیہ القرآن، انزل انزال سے بنا ہے جس کا معنی ہے ایک دم اتارنا۔ فیہ کا مرجع ماہ رمضان ہے۔ قرآن کی پوری تحقیق ہے کہ ہم مقدمہ میں بیان کر چکے ہیں۔ یہاں اتنا سمجھ لو کہ روح البیان اور کبیر نے فرمایا کہ یہ اقراء سے بنا ہے جس کا معنی ہے جمع ہونا، چونکہ اس میں غیبی خبریں اور اولین و آخرین کی علم جمع ہے، اس لیے اس سے قرآن کہا جاتا ہے۔ کبیر نے یہ بھی فرمایا ہے کہ یہ قرینہ بمعنی علامت ہے، یہ بھی قدرت ہے کہ قرائن ہیں، چونکہ رمضان شریف میں قرآن کریم لوح محفوظ سے آسمانی دنیا کی طرف آیا اور بیت العزت میں محفوظ ہو گیا، پھر وہاں سے 23 سال میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اترتا رہا، یا حضور پر اترنے کی ابتدا رمضان میں ہوئی۔ اس طرح کہ پہلی وحی یعنی اقرأ باسم ربک 5 آیتیں 17 رمضان دوشنبہ کے دن سحر کے وقت نازل ہوئی۔ روح البیان۔ بعض روایت میں 24 رمضان بھی ہے، یا جبرائیل امین ہر رمضان میں پورا قرآن کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا کرتے تھے، اس لیے فرمایا گیا کہ رمضان میں قرآن اترا، بلکہ کبھی روح المعانی اور روح البیان وغیرہ میں ہے کہ ابراہیمی صحیفے رمضان کی پہلی رات کو اترے، اور توریت شریف رمضان کی 6 رات کو، اور انجیل 13ویں رات کو، اور قرآن کریم 24ویں رمضان کو اتارا گیا۔ غرض کے بہت سی کتابیں اس مہینے میں اتاری۔ ہدی للناس، یا تو یہ قرآن کا حال ہے، شہر رمضان کی خبر ہدا یا تو مصدری معنی میں ہے یا اسم فاعل، کہ یہ معنی رمضان قرآن لوگوں کی ہدایت دینے والا ہے، اس میں لوگوں کی ہدایت ہے۔ ہدایت کے معنی اور اس کے اقسام ہدی للمتقین میں بیان کر چکے ہیں۔ قرآن کی ہدایت بذریعہ حدیث کے ہے کہ اگر حدیث کا انکار کر دیا جائے تو نہ نماز کے معنی سمجھ میں آتے ہیں نہ زکوٰۃ کے، اس لیے یہاں تو قرآن کو ہدایت فرمایا گیا، اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا۔ اس قرآن کو پڑھنے سے بہت سے لوگوں کو ہدایت ملتی ہے اور بہت کو گمراہی۔ رمضان کا ہادی ہونا اس طرح ہے کہ رمضان لوگوں کا دل بدل دیتا ہے کہ اس کے آتے ہی مسجدوں میں رونق آ جاتی ہے، تلاوت و ذکر کثرت سے شروع ہو جاتی ہے۔ غرض کے 11 مہینے واز اثر نہیں کرتا، جو صرف ماہ رمضان کی آمد سے اثر کرتی ہے۔ پھر فقط ہدایت ہی نہیں بلکہ وبینات من الہدی، یہ ہدایت کی کھلی نشانیاں ہیں، یا تو پہلی ہدایت سے ہدایت خفی اور دوسری ہدایت جلی ظاہری ہدایت مراد ہے، یعنی اس میں شریعت کے احکام کی ظاہری ہدایتیں بھی ہیں
اور اسے طریقت کی باطنی رہبریاں بھی، جیسا آدمی ویسی اس کی ہدایت۔ قرآن رمضان کا کافر کو ایمان کی، مومن کو تقوی کی، اعمال کی، متقی کو عرفان کی، عارف کو لقائے رحمانی کی ہدایت دیتا ہے۔ پاور ہاؤس یکساں ہی ہے، مگر بلبوں کی قوتیں جداگانہ، ہر بلب اپنی طاقت کے مطابق اسے ہدایت لیتا ہے۔ ہدایت دینے والے کا فیض یکساں، مگر لینے والوں کی جھولیاں مختلف ہیں، یا پہلی سے اصول دین کی ہدایت اور دوسری سے فروغ دین، یا پہلی ہدایت سے خود قرآن کی ہدایت، قرآن اپنی ہدایت مراد ہے، اور دوسری سے گزشتہ کتابوں کی ہدایتیں مراد ہیں۔ یعنی قرآن میں اصولی اور فروعی ہدایتیں ہیں، یا خفی اور ظاہری ہدایتیں ہیں، یا گزشتہ کتابوں کی کھلی ہدایتیں بھی، اس میں موجود ہدایتیں اور خود اپنی خاص ہدایتیں بھی۔ والفرقان الہدا پر معطوف ہے، اور من کے تحت میں ہے، اس کی معنی تحقیقی ہے۔ ہم الف لام میم کے شروع میں ذالک الکتاب کے تحت تحریف تفسیر میں کر چکے ہیں۔ یہاں اتنا سمجھ لیں کہ سبحان کی طرح مصدر یہ اسم مصدر ہے، یعنی یہاں تو مصدری معنی ہے، بمعنی اسم فاعل، یعنی اسم فرق کی نشانیاں بھی موجود ہیں، جس سے مومن و کافر اور فاجر و دیندار اور بے دین میں بخوبی فرق ہو سکتے ہیں۔ صفت رمضان میں بھی ہے اور قرآن میں بھی۔ جب رمضان میں ایسی خوبیاں ہیں تو فمن شہد منکم الشہر فلیصم، فمن کی فے یہ زائد یا تفریح کی یا ترتیب کی یا جزائیہ ہے، اور من سے مراد عاقل بالغ مسلمان ہے۔ شہیدہ یا تو شہید سے بنا ہے، جس کے معنی حاضری یا حاضر ہونا۔ اس صورت میں شہر مفعول فی ہو گیا، یعنی جو اس مہینے میں مسافر نہ ہو بلکہ مقیم ہو تو روزے رکھے، یا مشاہدہ سے بنا، اس صورت میں شہر مفعول بنا۔ فلیسمہ کی ضمیر بہرحال مفعول فی ہے، یعنی تم میں سے جو کوئی ماہ رمضان کو سن کر یا چاند دیکھ کر یا حساب لگا کر یا عقل سے مشاہدہ کر لے تو اس میں روزہ رکھے، یا تم میں سے جو بھی ماہ رمضان پالے، اس طرح کے اس سے مہینے میں 1 منٹ کے لیے ہوش آ جائے تو وہ سارے مہینے کے روزے رکھے۔ غرض کہ یہ کلمہ بہت سے فقہی مسائل کی اصل ہے۔ فقہا فرماتے ہیں کہ اگر ایک شخص رمضان کا چاند دیکھ لے اور اس کی گواہی کی کسی وجہ سے قبول نہ ہو تو اس پر روزہ فرض ہے، لیکن عید کی چاند کا یہ حکم نہیں۔ اس مسئلے کا ماخذ یہ آیت ہے۔ من شہیدہ عام ہے، شہرہ سے مراد رمضان ہی ہے۔ اس آیت سے فدیے کا حکم منسوخ ہو گیا کہ پہلے طاقتور مسلمانوں کو بھی فدیے کے اختیار تھا کہ پہلی آیت میں ایک قول بیان ہوا۔ اب ہر امیر غریب پر روزہ ہی فرض ہے، چونکہ اس میں احتمال تھا کہ شاید بیماروں اور مسافروں کو رعایت بھی ہے یا نہیں، اس حکم سے منسوخ ہو چکی ہو۔ اس وہم کو دفع کرنے کے لیے ان دونوں کا حکم پھر دہرایا گیا تاکہ معلوم ہو کہ یہ رعایتیں باقی ہیں۔ چنانچہ ارشاد ہوا ومن کان منکم مریضا او علی سفر، جو ایسا بیمار جو ہو جسے روزہ نقصان دے یا سفر میں ہو یا سفر
پر سوار ہو، یعنی نہ تو وطن میں ہونا، کہیں نہ ہو 15 دن کے روزے کے لیے 15 روز کے لیے مقیم یا ٹھہرنے کی نیت ہو۔ اس پر فعدۃ من ایام اخر، تندرستی یا اقامت کی زمانے میں قضا روزوں کی گنتی پوری کرنا یعنی رکھ لینا واجب ہے۔ ماہ رمضان کو روزوں کے لیے اس واسطے مقرر کیا گیا، یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، کے معنی سہولت یا آسانی لیے مالداری کو یا مالدار کو کہتے ہیں کہ اس میں آسانی ہو۔ بائیں ہاتھ کو یسرا کہا جاتا ہے کہ دائیں ہاتھ کی مدد کر کے کام کو آسان کرے۔ جنت کا نام بھی یسرا اس کے ہے کہ وہاں ہر طرح کی آسانی ہے، یعنی رب تم پر آسانی چاہتا ہے، اس لیے اس نے بچوں دیوانوں پر روزہ معاف کر دیا اور بیمار و مسافر کو مہلت دے دی۔ اس لیے روزے کے واسطے ماہ رمضان مقرر کیا تاکہ تمہیں حساب اور قضا میں آسانی ہو۔ ولا یرید اللہ بکم العسر کے مقابلے میں بمعنی دشواریاں ہیں، یعنی یہ تمہارے لیے دشواری نہیں ہے۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، یعنی جب یہ عدت پوری ہو اور اللہ تعالیٰ کی کبریائی بیان کرو، اور یہ اللہ کی طرف سے ہدایت ہے۔ لِتُكْمِلُوا معطوف ہے، اور روزوں کے لیے ماہ رمضان مقرر ہونے کی تیسری وجہ تکبر تکبیر سے بنا، جس سے یا تو اللہ کی حمد کرنا مراد ہے یا تکبیر عید کہنا۔ ہدا سے مراد یا تو ماہ رمضان کی ہدایت کرنا، روزے توفیق دینا، یعنی تم خدا کا شکر ادا کرو کہ اس نے تمہیں ایسا اچھا مہینہ روزوں کے لیے بنایا، یا رمضان ختم کر کے شوال کا چاند دیکھ کر تکبیر کہو، یا عید الفطر کے دن تکبیر کہتے ہوئے عیدگاہ جاؤ، یا زائد تکبیروں والی نماز یعنی نماز عید ادا کرو، کیونکہ اس نے تمہیں ان روزوں کی توفیق دی۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، یہ بھی کہ گزشتہ فعلوں میں معطوف ہے، اور رمضان کی چوتھی حکمت یعنی تاکہ تم اس مہینے کا شکر ادا کیا کرو، یا روزوں سے فارغ ہو کر عید کی خوشیاں مناؤ، کہ رب کی نعمت پر خوش ہونا بھی شکر ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے فَبِذَالِكَ فَلْيَفْرَحُوا۔ اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو رمضان المبارک کو حاضر پا کر اس میں روزے رکھنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے اور اس کی برکت سعادتوں سے نوازے۔ وآخر الدعوانا